ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشرہ ذی الحجہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہمیں نصیب فرما رہا ہے، اللہ اس کو مکمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ گزشتہ ہفتے میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی اسی درس کے موقع پر، اس عاشرہ ذی الحجہ میں ہمیں کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس عاشرے کی بنیادی فضیلت کیا ہے۔ اور وہاں آپ کو یاد ہوگا میں نے دو عبادات ایسی آپ سے عرض کی تھیں کہ دو عبادات ایسی ہیں کہ جو سال کے بقیہ ایام میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ دیگر عبادات اللہ نے فرض کی ہیں لیکن آپ ان فرائض کے علاوہ بھی ادا کر سکتے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ، صدقات ہے، تلاوت ہے، دیگر ہے۔ لیکن دو عبادتیں ایسی تھیں، ایک قربانی کی عبادت اور ایک حج کی عبادت۔ پھر یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ حج تو ایسا ہے جس کے لیے دن بھی مخصوص ہیں اور جگہ بھی مخصوص ہے، لیکن قربانی وہ عبادت ہے جس کے لیے ایام تو اللہ نے خاص کر دیے ہیں لیکن مقام کوئی خاص نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی آپ آئیں اور آپ پر وہ دن آپ کی زندگی میں صحت و عافیت سے آئیں اور آپ صاحب استطاعت ہوں تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور یہ قربانی اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ جل شانہ کو وہ جو قربانی کے دن ہے، ایام النحر جسے کہتے ہیں، ان دنوں میں خون بہانے سے زیادہ یعنی قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اور یہاں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، قرآن کی آیت بھی ہے اور آپ پیچھے درس میں سن چکے ہیں ہم، سورہ انعام کے غالباً آخر سورہ حج میں آتی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جو قربانی اللہ کی توفیق سے انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ پہنچنے کا مطلب ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا تقویٰ اور کیفیت و خلوص وہ دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ نے اہل علم سے بات سنی ہوگی کہ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے اور قربانی کرنے میں اس کی نیت صرف اور صرف گوشت کھانے کی ہے، بہت معذرت سے عرض کر رہا ہوں، آج کل لوگ اس میں بڑی غلط فہمی کا شکار، اگر صرف گوشت کھانے کی نیت ہے تو انما الاعمال بالنیات، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے، تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ اس کے بارے میں اہل علم نے لکھا یہی ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی اگر نیت صرف گوشت کھانے کی، اللہ معاف فرمائے، بظاہر ہو جائے گی لیکن جو قبولیت کی بات ہے وہ قبولیت نہیں ہو۔ لہذا قربانی بہت بڑی عبادت اور اس پر وعید بھی بڑی ہے قربانی نہ کرنے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو اللہ نے استطاعت دی ہو، یعنی وہ قربانی کر سکتا ہے، اس میں قربانی کرنے کی استطاعت ہے، قدرت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے یعنی جو نماز کی جگہ ہیں، ہمارے مصلے ہیں، ان کے قریب بھی نہ آئے، اس کو قریب آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ ان دنوں میں جب اللہ جل شانہ نے اتنی بڑی عبادت متعین کی ہے اور تم وہ عبادت نہیں کر رہے، اور بڑی عجیب بات ہے، یہ تاریخ سب آپ کے سامنے ہے، کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، میں یاد دہانی کے لیے صرف ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اس سے قربانی کی، ایک نئی صورت زندہ ہوئی۔ اب جس ہستی کو حکم تھا بیٹے کو قربان کرنے کا، اور بیٹا بھی وہ جو بڑا مرادوں سے ہوا، بڑی بڑھاپے کی عمر میں جا کے ہوا، ان کو قربان کرنے کا حکم ہوا اور واقعتاً انہوں نے قربان کر دیا اپنے طور پہ۔ انہوں نے پلٹ کے اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو قصور تو بتا دے، بیٹے کی قربانی، بھلا بیٹے کی کوئی قربانی کرتا ہے؟ یا کوئی جرم ہے، کوئی غلطی کی پاداش میں ہے تو چلے بتائیں۔ انہوں نے پلٹ کے نہیں پوچھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی اولاد بھی اپنے پاس رکھو،
اپنا مال بھی سارا اپنے پاس رکھو، اور اگر اس مال کی خاص ریشو تک تم پہنچتے ہو، صاحب نصاب ہو، تو قربانی کر لو، اور پھر قربانی کر کے گوشت بھی خود ہی کھا لو۔ ہمیں یہ سب کہا جا رہا ہے، لیکن شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی کیوں کریے جی، وہ میں تو نہیں، یہ ہے فلاں ہے، بڑے بڑے ان دنوں میں ہر شخص آپس میں یہ چیمے گوئیاں کرتا ہے کہ جی میں اگر یوں کروں، فلاں کر لوں، ایسے کر لوں۔ اور ایک اور غلط فہمی، یہ میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں بنیادی، یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر کا کوئی ایک سربراہ قربانی کر لے، سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، اول تو قربانی کے وجوب کا جو نصاب ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، وہی جو زکوٰۃ والا نصاب، کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اپنی ضروریات سے جائے کہ جس سے قربانی کے جانور خرید سکے۔ بڑے اہل علم سے تفصیل لکھی، میں کوئی سارے مسائل تفصیل سے نہیں عرض کر رہا، میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر ایک گھر کے اندر کئی افراد ایسے ہیں، فرض کریں باپ بھی صاحب نصاب ہے، ماں بھی صاحب نصاب ہے، زیور اس کے پاس اتنا ہے، زکوٰۃ بھی وہ دیتی ہے، بیٹا بھی کماتا ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے، تو ایک تصور غلط یہ بیٹھ گیا کہ بس جی سب کی طرف سے ایک قربانی کر لو کافی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، قربانی مستقل عبادت ہے۔ نماز سارے مستقل پڑھتے ہیں نہیں، مستقل عبادت ہے، روزہ مستقل عبادت ہے، قربانی مستقل عبادت ہے، زکوٰۃ مستقل عبادت ہے۔ تو قربانی مستقل طور پر دینی ہوگی ہر اس شخص کو جو صاحب نصاب ہے۔ اور یہاں ایک حدیث بعض اوقات حدیث کے اندر آتے ہیں الفاظ، وہ حدیث بھی سامنے لائی جاتی ہے، کیونکہ احادیث کے اندر یہ آپ جانتے ہیں کبھی ایک حدیث کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوتا، ساری احادیث دیکھی جاتی ہیں، اہل علم نے انہی کو سامنے رکھ کے بات۔ ایک حدیث میں روایت آتی ہے کہ ایک صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور وہ کیا کرتے تھے قربانی ایک بکرے وغیرہ کی، اور وہ اپنے سب گھر والوں کو، اہل و عیال کو اس میں شریک کر لیا کرتے، اور وہ کرتے تھے اس قربانی کے۔ یعنی یہ حدیث دیکھ کر بعض اہل علم نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ جی بس ایک شخص کر لے سب کی طرف سے کافی ہوگی، لیکن دیگر اہل علم نے، اور احتیاط کا تقاضا بھی ہے، وہ کیا وجہ ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے، موقف اور دلائل کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ ان صحابی نے جو ایک قربانی کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو شریک کر لیا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دیگر لوگوں پر بھی قربانی واجب ہے اور وہ سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو گئی، بلکہ وہ اس کے ثواب میں دوسروں کو شریک کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت تھی، عام لوگوں میں، صحابہ میں یہ دور تھا، وہ تو آخر زمانے میں جا کر اللہ نے وسعت دی۔ اب اس زمانے میں ان صاحب پہ بھی ایک ہی صاحب نصاب ہوتے تھے گھر میں، وہ قربانی کر کے سب کے اس میں ثواب کی نیت کر لیا کرتے تھے، اور اس کی مثال ایک حدیث میں بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قربانی کی، دمبا وغیرہ قربان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی کی، اور اس کے بعد ایک بچڑا یا دمبا قربان کیا، اور ارشاد فرمایا یہ میری امت کے ان لوگوں کی جانب سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے۔ حدیث میں ہے یہ میری امت کے ان لوگوں کی جانب سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب آپ کہیں کہ جی ہماری طرف سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دی پہلے ہی، امتیوں کی طرف سے ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کی جو قربانی نہیں کر سکے۔ تو وہ صحابی جو کیا کرتے تھے اس کا موقف بھی علماء نے یہ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قربانی کرتے تھے، باقی جو ان کے اہل و عیال میں صاحب استطاعت نہیں تھے ان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اور پھر اگر آپ اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اگر مگر کے سوال آپ کے ذہن میں ہیں تو وہ ذہن میں رکھیں، اہل علم سے جا کے خود پوچھیں آپ، میں تو چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو بڑا جانور ہے، گائے کے بارے میں بھی ہے کہ یہ 7 کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، یعنی 7 حصے دار اس میں شریک ہو جائیں۔ اب اگر ایک قربانی بکری کی یا کسی چھوٹے جانور کی تمام کی طرف سے کافی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 7 کی طرف سے ہوگی، اگر 8واں شریک ہو گیا نا تو قربانی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی کر دی ہے، تحدید کر دی ہے، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ تو جب 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے اور ایک بکری کی قربانی 7ویں حصے کے برابر ہے، اب اگر آپ کہیں جی کہ ایک بکری کی قربانی سب کی طرف سے ہو جائے تو پھر 8 اگر 10 ہو جائے تو ان کی قربانی کیوں نہیں ہوگی؟
وہ تحدید کا کیا مطلب ہے؟ میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ اہل علم نے اس پہ بڑی تفصیل لکھی ہے. غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں جو ہے اس کو درست کر لیں کہ جو بھی گھر میں صاحب استطاعت ہے اس کو مستقل طور پر قربانی کرنا ضروری ہے. پھر میں وہی بات عرض کروں گا، جس ہستی کو حکم تھا جانور قربان کرنے کا وہ پلٹ کر نہیں پوچھ رہے، اور ہمیں کہا گیا جن ہستی کو حکم تھا اولاد قربان کرنے کا، جانور نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے پلٹ کے نہیں پوچھا. ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جانور قربان کرو، اور ہم پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ جی کیوں کریں، جی کیسے ہے، کیا ہے، کب ہے، کیوں ہے. یہ غلط فہمی تو یہ ذہن میں رکھ لیں جو بالکل غلط ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اسی طریق پر ایک غلط فہمی اور ہے، آج کل لوگ پوچھتے ہیں، یہ سوال ہو رہا ہے، مجھ سے بھی ایک دو صاحب نے پوچھا، آج بھی بلکہ بات ہوئی مجھے ذہن میں ہے، میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ جانور ایسے ہیں جو حلال ہیں، یعنی جن کی ہم قربانی کرتے ہیں نا. یہ یاد رکھیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، یہ چند جانور ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا، گائے ہے، اونٹ ہے، بکرا بکری دمبا چھترا، یہ نر اور مادہ دونوں ان کی قربانی جائز ہے. اب ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی کچھ جانور ہیں جو حلال جانور ہیں، مثال کے طور پر ہرن ہے، حلال جانور ہے، شکار ہوتا ہے، اس کا گوشت کھاتے ہیں، تو کیا اس کی قربانی جائز؟ پوچھا جاتا ہے. اس بارے میں اصول ذہن میں رکھیں کہ قربانی اصل بات تو وہی ہے جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ارشاد فرما دیا، اصل تو وہ ہے. لیکن ایک اصول بھی اس میں ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی ان جانوروں کی جائز ہے یا اجازت دی گئی ہے وہ جانور جو کہ مویشی ہیں، جن کو انسان پالتا ہے، جو انسان پالتا ہے، انسان سے مانوس ہوتے ہیں. یہ جو جنگلی وحشی جانور ہیں ان میں سے بھی بعض اگر حلال ہیں تو مارخور بھی ان میں آتا ہے، یہ ہرن بھی ہے، دیگر بھی ہے، تو یہ وحشی جانور ہیں، انسان سے مانوس نہیں ہوتے. فرض کریں اگر کوئی مانوس کر بھی لے، علماء نے بڑی وضاحت کی، اگر کوئی ہرن پال لے بچے کو لے کے اور وہ اسے مانوس بھی ہو جائے، ظاہری بات ہے آنکھ کھلے گی وہ انسان کے ساتھ ہے مانوس، تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں. وجہ صرف یہ ہے بنیادی کہ صرف عقل کو آپ نے نہیں دیکھنا، عقلی دلائل یا عقلی لاجک کو نہیں دیکھنا، اصل میں اس میں دلائل نقلیہ ہے کہ نقل میں حدیث میں جن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے ان چیزوں کی قربانی کرنی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ قربانی کے ایام انشاءاللہ آنے والے ہیں، 10 11 12 3 دن میں ہم قربانی کرتے ہیں. رات میں بھی قربانی کرنے کا جواز تو ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے مکروہ ہے. بہتر یہی ہے کہ دن میں قربانی کی جائے، یعنی شام سے پہلے پہلے، غروب سے پہلے پہلے قربانی کرنی نہیں ہے تو اگلے دن کر لیں. افضل پہلا دن ہی ہے، سب سے افضل تو یہی ہے، لیکن اگر پہلے دن قربانی نہ کی جا سکے پھر دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں. اور قربانی کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی آپ سب کے علم میں ہے، یہ صرف یاد دہانی کے لیے میں مسائل آپ کے سامنے دوبارہ سے دہرا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت صبح کے وقت تو ہے ہی، قربانی کے وقت آغاز ہے، لیکن پہلے دن خاص طور پر جس دن عید کی نماز بھی ادائیگی کرنی ہے، پہلے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر قربانی کا وقت. شہری آبادی میں جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے یہاں 20 جگہ عید ہو رہی ہے، بہت سی جگہ عید ہو رہی ہے، تو اگر آپ کے محلے میں نہ صحیح دوسرے محلے میں عید ہو چکی ہے، اکثر جگہ پر عید کی نماز ہو چکی ہے، تو قربانی کا وقت شروع ہو گیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جہاں عید کی نماز پڑھنی، ہو سکتا ہے وہاں 1 گھنٹہ بعد میں نماز ہو، سہولت کے لیے اوقات ہوتے ہیں، لیکن اگر اس علاقے میں شہر میں کہیں عید کی نماز نہیں ہو رہی، صبح صبح آپ ادا کر لیں قربانی، تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر یہ واقعہ آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے جنت البقیع کی طرف، بقیع غرقد جسے کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے، جانور تو حلال، ظاہری بات جائز ہے، حلال ہو گیا، صدقہ ہو گیا، قربانی نہیں ہوئی، قربانی اس کو دوبارہ کرنی پڑے گی. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ چند چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح قربانی کے جانور آپ جانتے ہیں اس کے اندر عیب کوئی نہ ہو، بے عیب جانور ہو ہر اعتبار سے، تو ان سب چیزوں کا خیال رکھ کے قربانی کرنا پھر کریں. اور پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ قربانی یہ کوئی رسم نہیں ہے، قربانی بہت بڑی عبادت ہے. ایک اور سوال لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ مجھ سے 1 2 دفعہ پوچھا اور اس پہ الجھنے لگے بڑا. وہ کیا سوال؟ وہ کہنے لگے جی اختلاف ہوا بڑا، کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ قربانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت،
اور حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ یہ سوال ہی غلط ہے، سوال بنتا ہی نہیں۔ بھئی ایک سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرما رہے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر لیا تو وہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ بھی ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ لہذا بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر نا لوگ بڑا اس سے الجھتے ہیں۔ بات وہی ہے، یہ صرف شیطان کے وسوسے ہیں۔ پورے خلوص کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ یہ جو اتنی بڑی عبادت قربانی کی آ رہی ہے، اور قربانی کا جو لفظ ہم بولتے ہیں نا قربان اردو میں ہم بولتے ہیں، قربان کا لفظ نکلا ہے قرب سے، اور بعض نے تو لکھا ہے اس کے معنی میں اتنی وسعت سے ہے کہ ہر ایسا عمل جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، وہ عمل جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب اور قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی قربت حاصل ہو، تو قربانی بھی اسی وقت قبول ہوگی جب اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم کریں گے۔ صرف مال کے لیے، صرف اگر گوشت کی خاطر ہو تو ظاہری بات ہے یہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ اس میں بھی احتیاط کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک آخری بات اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ میں نے گزشتہ دن بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ 9 تاریخ کو ہمارے حساب سے ذی الحجہ کی 9 تاریخ جمعے کے روز بنے گی اس سال انشاءاللہ۔ تو جمعے کے روز فجر کی نماز سے لے کر اور 9، 10، 11، 12 یہ 4 دن پورے، اور 13 کی عصر تک، 5 نمازیں 20 ہو گئی، اور 13ویں کی 3 نمازیں 23 نمازیں۔ ان میں سے ہر نماز، فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ تکبیر تشریق صرف مردوں پر ہی واجب نہیں ہے، اس کا وجوب عورتوں پر بھی۔ گھر میں عورتوں کی آپ یہ اس حوالے سے بتلائیے کہ عورتوں کو بھی پڑھنا ضروری۔ عورتیں اگر گھر میں پڑھیں، تھوڑی سی آواز سے بھی پڑھ سکتی ہیں، احتیاط یہی ہے کہ آہستہ آواز میں عورت تکبیر پڑھے۔ اور اگر مردوں کو بھی کبھی بھول جائے، اتفاق سے بھول جائے، تو نماز کے بعد جو ہی یاد آئے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ سنتیں پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں اس کے بعد پڑھیں، لیکن بہرحال اگر رہ گیا ہے کسی وجہ سے تو استغفار کریں۔ ایک وجوب تھا، ہم نے وہ وجوب چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، حدیث میں آتا ہے، شاید دوسروں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان 23 نمازوں کے بعد تو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اس پورے عشرے میں اب بھی وہ وجوب کی کیفیت تو نہیں ہے، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس تکبیر کا ورد بنائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی اور دیگر عبادات پورے خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، روزے کے بعد میں نے عرض کیا تھا اس دن میں نے بتلایا تھا پچھلے ہفتے، آپ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی روزہ، تو روزے کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس پورے عشرے کے روزے کی فضیلت ہے۔ 10 تاریخ کا تو حرام ہے، اور عجیب بات ہے 10، 11، 12، 13 4 دن کے روزے حرام ہیں، حرام۔ اور ہمارے استاد ہنس کے کہا کرتے تھے، چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو ہمارے استاد ہنس کے کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ خوب باربیکیو کھاؤ، خوب باربیکیو بناؤ، تکے بناؤ، خوب کھاؤ۔ جب اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم کھاؤ، تم روزہ رکھ رہے ہو، تو 4 دن یہ اور ایک عید الفطر، 4 اور 1 5 5 دن ایسے ہیں جن کے سارے سال میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اب 10 کا روزہ تو حرام، عید کا دن آ گیا، اس سے پہلے جو یوم عرفہ ہے 9 تاریخ، 9 ذی الحجہ، اس کو یوم عرفہ کہنے سے بھی بعض اوقات ہمارے ذہن میں فوراً وہ ایک دم سوال آتا ہے کہ جی عرفہ، یوم عرفہ، ان کا ہمارا تو ایک دن کا فرق ہے، وہ ان کا عرفہ ہے یوم عرفہ جمعرات کو، ہماری 9 ذی الحجہ ہے جمعے کو، تو میں اس لیے یوم عرفہ نہیں کہہ رہا، میں 9 ذی الحجہ کہہ رہا۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ جب بھی آپ کے علاقے میں جہاں آپ ہیں 9 ذی الحجہ آ گئی، یہاں جیسے 9 ذی الحجہ جمعے کو ہے، تو 9 ذی الحجہ کے روزے کی بہرحال بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے، اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ،
تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو اس روزے کی فضیلت ہے، اور آج کل بھی اس کے علاوہ بھی اگر آپ روزے رکھیں تو بہت فضیلت والے دن ہیں۔ اور اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا، پھر میں عرض کر رہا ہوں دوبارہ سے کہ اس پہ بات ہوئی تھی، علماء نے اس پہ بحث کی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے یا یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو علماء نے اخیر میں ساری تفصیل لکھنے کے بعد بات اخیر میں یہ نقل کی ہے، اگر آپ راتوں کا اعتبار کریں تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں بہرحال اس کی نسبت زیادہ فضیلت والی ہیں، لیکن جہاں تک دنوں کا تعلق ہے، یہ علماء نے لکھا ہے، جہاں تک دنوں کا تعلق ہے تو رمضان کے آخری عشرے کے ایام سے زیادہ فضیلت والے دن یہ عشرہ ذی الحجہ کے ہیں، ذی الحجہ کے پہلے دن۔ چند گزر گئے، چند باقی ہیں، اس میں اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اور بات وہی ہے جو شروع میں نے عرض کیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اصل اللہ کے حضور تقوی پہنچتا ہے۔ تو ہر عبادت میں قربانی ہو، روزہ ہو، دیگر عبادت ہو، اس میں خلوص نیت بہت ضروری ہے، نام و نمود سے، ریاکاری سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما۔ انتہائی مقدس ایام ہیں، ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ قربانی والی عظیم عبادت ہم پر آ رہی ہے، ہمیں اس کو یا اللہ خلوص سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قربانی کی عبادات اور تمام عبادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔